بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس کے آخری کونے میں موجود بڑی سی جدید انداز کی آفس ٹیبل کے پیچھے اونچی پشت کی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بلڈوگ کی طرح کا تھا اور پھیلا ہوا تھا۔ چہرے پر زخموں کے کئی منتمل شدہ آڑے ترچھے نشانات موجود تھے۔ وہ چہرے مبرے سے ہی انتہائی شفاف اور بے حد تیز آدمی نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ تیزی کی جھلک بھی تھی۔ اس کے جسم پر براؤن رنگ کا سوٹ تھا۔ میز پر کئی رنگوں کے فون سیٹ موجود تھے۔ یہ ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کا سربراہ جونی تھا، جو اپنے آپ کو راک ہیڈ کہلاتا تھا۔ ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کو منظر عام پر آئے ہوئے ابھی صرف 7-8 سال ہی ہوئے تھے، لیکن ان 7-8 سالوں میں اس نے نہ صرف کارمین میں اپنا کنٹرول کر لیا تھا، بلکہ ایکریمیا اور ایشیا تک اس کی شاخیں اور نمائندے پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس سنڈیکیٹ کی سرپرستی پوری دنیا کے بڑے بڑے لارڈز کرتے تھے۔ یہ سنڈیکیٹ چونکہ اعلیٰ پیمانے پر بلیک میلنگ کا دھندا بھی کرتا تھا، اس لیے اس کے جال میں نہ صرف کارمین کے دیگر ممالک کے اعلیٰ سول اور فوجی حکام بھی پھنسے ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس سنڈیکیٹ کے خلاف کسی کو انگلی اٹھانے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ اور اس وقت ایک لحاظ سے کارمین میں تو حکومت ہی ریڈ ٹائیگر کی تھی۔ جونی ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے آہستہ آہستہ شراب پینے میں مصروف تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کی ایک بٹن پر انگلی رکھ دی۔ یس، جونی نے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ رولف صاحب تشریف لائے ہیں؟ دوسری طرف سے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ بھجوا دو، جونی نے کہا اور انگلی بٹن سے ہٹا کر دوبارہ منہ سے بوتل لگا لی۔ اس بار اس نے بوتل اس وقت منہ سے علیحدہ کی جب وہ پوری طرح خالی ہو گئی، اور پھر اس نے انتہائی لاپرواہی سے بوتل ایک طرف رکھی ہوئی ٹوکری میں اچھال دی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور قدرے بھاری جسم کا آدمی، جس کے جسم پر سلیٹی رنگ کا سوٹ تھا، اندر داخل ہوا۔ چہرے مہرے سے یہ باوقار آدمی دکھائی دیتا تھا۔ آؤ رولف، بیٹھو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، ورنہ مجھے بے شمار باتیں کرنی تھیں۔ تمہیں میری آخر کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ جونی نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بھیڑیا گھررا رہا ہو۔ میں تمہارے فائدے کے لیے آیا ہوں جونی، تم پہلے میری بات اطمینان سے سن لو، پھر مزید بات ہوگی۔ درمیان میں مت بولنا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ہاں، تمہارا ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ اس وقت شدید خطرے کی زد میں ہے۔ یہ بات اگر تمہاری وجہ کسی اور نے کی ہوتی تو اب تک وہ شاید زمین کی تہہ میں اتر چکا ہوتا۔ مجھے معلوم ہے اس سے تم اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہو۔ میری بات غور سے سنو۔ تم میرے دوست ہو، گو میرا تمہارے سنڈیکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ مجھے ایسے کاموں میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں تم سے دوستی کی وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم نے کسی ایشیائی راجہ عزیز کی ذاتی جنرل اسٹور پر اپنا کلب بنانے کے لیے قبضہ کیا تھا، اس کے دونوں بچوں کو ہلاک کر دیا اور اس کے اسٹور کو آگ لگا دی۔ انشورنس کمپنی والوں نے بھی تمہارے حکم پر کاغذات میں رد و بدل کر کے اس کا کلیم ریجیکٹ کر دیا، اور وہ اور اس کی کارمند بیوی شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے۔ پھر اس کا ایک ہمدرد نے اسے $1000 تمہاری طرف سے دے کر اس اسٹور کی ملکیت تمہارے نام کرا دی اور انہیں پاکیزیا واپس بھجوا دیا۔ ہاں، یہ تو خاصی پرانی بات ہے، تمہیں آج یہ کیسے یاد آ گئی؟ اس آدمی نے حماقت کی کہ میرے احکامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ زندہ سلامت پاکیزیا چلا گیا ہے، اور میں بھی خاموش ہو گیا کہ چلو اب چلا گیا ہے تو چلا جائے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے مقابل آنے والا زندہ بچ کر چلا جائے۔ جونی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے اسٹور کی جائیداد کی مالیت، اس کے اسٹور میں سامان کی مالیت، اس کے اسٹور کی کاروباری ساکھ، یہ سب ملا کے کم سے کم رقم بتائی گئی ہے، وہ $1 کروڑ بنتی ہے۔ اس میں اس کے دونوں بچوں کی ہلاکت کا معاوضہ شامل نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو زخمی کرنے کا معاوضہ شامل ہے۔ اگر تم اپنی جان اور سنڈیکیٹ کو بچانا چاہتے ہو تو فوری طور پر $1 کروڑ پاکیزیا اس راجہ عزیز کو پہنچا دو۔
اس کے لیے تمہارے پاس 1 ہفتے کی مہلت موجود ہے. اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی، اور یہ رقم تمہارے لیے انتہائی معمولی حیثیت رکھتی ہے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو رالف؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم یہ باتیں مجھ سے کر رہے ہو؟ کیا تمہیں میری اور میری سنڈیکیٹ کی حیثیت کا علم نہیں ہے؟ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم اس قسم کی باتیں کرو؟ مجھے معلوم تھا کہ تم میری باتیں سن کر غصے میں آ جاؤ گے. میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا، لیکن اتنی بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی. تمہاری مجھ سے دوستی بہت طویل عرصے سے قائم ہے اور میں نے تمہارے کاموں میں کبھی بھی مداخلت نہیں کی، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے. جیسے یہ بات درست ہے کہ اس وقت میں تمہارے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن تم نے یہ کیا بات کہی کہ تم اچھی طرح مجھے بھی جانتے ہو، سنڈیکیٹ کے بارے میں بھی جانتے ہو. تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے ایک اشارے پر حکومتیں بدل سکتی ہیں، اور نہ صرف کارمین کے اندر بلکہ جہاں بھی میں چاہوں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس کے باوجود تم نے وہ باتیں کی ہیں جو میرے لیے ناقابل ممکن ہیں. جونی نے کہا. پاکیشیا میں ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام علی عمران ہے. وہ اپنے آپ کو پرنس آف ڈھمپ بھی کہلاتا ہے. وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور بظاہر ایک لاابالی سا اور بے ضرر سا نوجوان ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے جس سے پوری دنیا کی سیکرٹ سروسز اور بڑی بڑی مجرم تنظیمیں کانپتی ہیں. تمہارا یہ سنڈیکیٹ تو معمولی سی اہمیت بھی نہیں رکھتا. اسرائیل، کارمین، گریٹ لینڈ، روسیہ، سب حکومتیں اس نام کو سن کر بے اختیار کانپ جاتی ہیں. تم نے بلیک تھنڈر نامی تنظیم کا نام سنا ہوگا. وہ بھی اب تک اپنے بے شمار سپر ایجنٹ اس کے ہاتھوں مروا چکی ہے. یہ شخص دنیا کا خطرناک ترین انسان سمجھا جاتا ہے. یہ جس کے خلاف ہو جائے پھر اس کو قبر بھی جگہ نہیں دیا کرتی. اور یہ راجہ عزیز تمہاری بدقسمتی ہے کہ اس کا دوست ہے. اس نے مجھے فون کیا اور مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ تم میرے دوست ہو. تو اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے کہہ کر وہ راجہ عزیز کو $1 کروڑ بھجوا دے، ورنہ تمہارے سنڈیکیٹ کے خلاف کام شروع کر دے گا. اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میری بات مان لو، میرے علاوہ اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ تم نے اس سے معاوضہ دیا ہے. اس طرح تم بھی بچ جاؤ گے اور تمہارا سنڈیکیٹ بھی. رالف نے کہا تو جونی کے چہرے پر ایک بار پھر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے. تم مجھے ایک آدمی سے ڈرا رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے رالف؟ میں نے اب تک تمہاری باتوں کو بہت برداشت کیا ہے، لیکن اب معاملات میری برداشت سے باہر ہو گئے ہیں. اب مزید ایک لفظ بھی نہ کہنا اور اٹھ کر چلے جاؤ، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم میری دوستی کے قابل نہیں ہو. جونی نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا. اوکے، بہرحال سوچ لو. اگر چاہو تو کسی ایسے آدمی سے اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر لینا جو ایسے لوگوں کو جانتا ہو، پھر کال کر دینا. میں تمہیں وہ پتہ بتا دوں گا جہاں تم نے رقم بھجوانی ہے. رالف نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا. تم مجھے اس عمران کا پتہ بتا دو اور بس. وہ پاکیشیا کے دارالحکومت میں رہتا ہے، فلیٹ نمبر 200 کنگ روڈ. وہ وہاں اپنے باورچی کے ساتھ رہتا ہے. لیکن یہ سن لو کہ تم خود چھیڑنے کی حماقت نہ کر بیٹھنا، ورنہ تمہیں رونے والا بھی کوئی باقی نہ ہوگا. رالف نے سرد لہجے میں کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا. جونی کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ رالف کی گولیوں سے اڑا دے، لیکن نہ جانے کس طرح اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا تھا، کیونکہ رالف سے اس کی کافی طویل عرصے سے دوستی تھی اور رالف نے اس کی مدد اس وقت کی تھی جب جونی کی کوئی شخصیت نہ تھی. اس لیے جونی نے بھی اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا. لیکن رالف کے جانے کے بعد اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر سامنے رکھے ہوئے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر اس پر یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے. یس، آرتھر بول رہا ہوں. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مودبانہ آواز سنائی دی. راک ہیڈ بول رہا ہوں. پاکیشیا میں ہمارا کوئی سیٹ اپ ہے؟ جونی نے دھڑتے ہوئے لہجے میں کہا. یس باس، وہاں خاصا بڑا سیٹ اپ قائم کر لیا گیا ہے. اس کا انچارج پرنس جیمز ہے باس. دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا. تو ایک آدمی کا نام و پتہ نوٹ کرو اور جیمز کو میری طرف سے حکم دے دو کہ وہ اس آدمی کو فوری طور پر ہلاک کرا کر رپورٹ بھجوائے. اور سنو، اسے کہہ دینا کہ یہ شخص انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے کوئی مہلت دینے کی ضرورت نہیں. یہ ایک فلیٹ میں رہتا ہے. بے شک فلیٹ تو کیا، پوری بلڈنگ کو میزائلوں سے اڑا دو، لیکن اس آدمی کو ہر صورت میں ہلاک ہونا چاہیے، ورنہ اس پرنس جیمز اور اس کے پورے گروپ کے لیے ڈیتھ آرڈر جاری کر دیا جائے گا. یس باس. دوسری طرف سے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا. تو جونی نے عمران کا نام اور وہ پتہ بتا دیا جو رالف نے اسے بتایا تھا. پھر اس نے ریسیور رکھ دیا. نان سینس، مجھے ایک آدمی سے ڈرانے آیا تھا، جونی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور میز کی دراز کھول کر اس نے شراب کی ایک اور بوتل نکالی اور اسے کھول کر منہ سے لگا لیا. عمران نے کار چوک سے کنگ روڈ کی طرف موڑی
اور پھر بڑھتا چلا گیا۔ وہ اپنے فلیٹ پر جا رہا تھا کہ اچانک وہ کار کو فلیٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے قریب رکتے دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے اپنی کار کی رفتار آہستہ کر دی۔ دوسرے لمحے کار میں سے 2 آدمی باہر نکلے اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلے گئے۔ ان کے قد و قامت اور انداز کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھوں میں موجود بھرے ریوالور دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے کار ایک سائڈ پر کر کے روک دی، پھر نیچے اتر کر وہ پیدل اپنے فلیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی بھی وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اس نے ان دونوں آدمیوں کو واپس سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ کار میں 2 مقامی افراد موجود تھے۔ عمران کو کار میں میزائل گن کی جھلک بھی دکھائی دی۔ فلیٹ پر تو تالا لگا ہوا ہے، نیچے آنے والوں میں سے ایک نے کہا۔ وہ کہیں گیا ہوا ہوگا، آ جائے گا، ہمیں انتظار کر لینا چاہیے، جواب دیا گیا۔ عمران اسی لمحے ان کے قریب پہنچ چکا تھا، پھر اس کے قریب سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اے مسٹر، رک جاؤ، اچانک ان میں سے ایک نے کہا۔ جج جی فرمائیے، کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ جج جی، میرا نام سلیمان ہے اور میں باورچی ہوں جناب، پارٹ ٹائم باورچی۔ یہاں فلیٹ پر ایک صاحب علی عمران رہتے ہیں، میں ان کے لیے کھانا پکاتا ہوں۔ ویسے میں ہوٹل شیرٹن میں ملازم ہوں۔ عمران صاحب مجھے بہت بھاری رقم دیتے ہیں، اس لیے میں یہ پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں۔ آپ کون صاحبان ہیں؟ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ ان سے خوفزدہ ہو، اور یہ ساری بات بھی اس نے اس لیے بتائی تھی کہ اس کے پاس اس وقت سوٹ تھا، اور ظاہر ہے سوٹ پہننے والا اپنے آپ کو باورچی کہلواتا تو اس کی بات پر کوئی یقین ہی نہ کرتا۔ اس لیے عمران نے اپنے آپ کو ہوٹل شیرٹن کا ملازم اور یہاں پارٹ ٹائم باورچی کہا تھا۔ ہم بھی اس عمران سے ملنے آئے تھے، لیکن اوپر تو تالا لگا ہوا تھا۔ وہ آوارہ گرد ٹائپ کے آدمی ہیں جناب، کہیں گئے ہوں گے، لیکن ابھی آ جائیں گے۔ لیکن میرے پاس فالتو چابی ہوتی ہے، آپ چاہیں تو اندر بیٹھ کر انتظار کر سکتے ہیں۔ آپ معزز آدمی ہیں، اس لیے یہاں آپ کا باہر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر صاحب یہ کہیں کہ ان کے معزز مہمانوں کی میں نے عزت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، چلو تم تالا کھولو، ہم آ رہے ہیں۔ جی صاحب، عمران نے کہا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اس نے مخصوص جگہ سے چابی نکالی اور تالا کھول دیا۔ اسے معلوم تھا کہ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا ہوگا۔ اندر داخل ہو کر وہ تیزی سے اسپیشل روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ انہیں کوئی شک نہ ہو۔ اسپیشل روم میں داخل ہو کر اس نے تیزی سے وہاں سے گیس پسٹل نکالا اور پھر واپس آ گیا۔ اسی لمحے اس نے چاروں افراد کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ شاید کار کو سائڈ پر کھڑا کر آ رہے تھے، اس لیے انہیں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ عمران خاموش کھڑا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ چاروں اندر داخل ہوئے، عمران نے ہاتھ میں موجود گیس پسٹل کا ٹریگر دبا کر خود سانس روک لیا۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے وہ چاروں اچھلے اور پھر اس طرح نیچے گرتے چلے گئے جیسے ان کے جسموں سے اچانک روحیں نکل گئی ہوں۔ عمران سانس روک کے خاموش کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے سانس لیا اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آیا اور پھر سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آ گیا۔ ان چاروں کی طرف سے اسے فکر نہ تھی، کیونکہ جس گیس سے انہیں بے ہوش کیا گیا تھا اس کی وجہ سے انہیں خود بخود ہوش کئی گھنٹوں کے بعد ہی آ سکتا تھا۔ ان کی کار ایک سائڈ پر موجود تھی۔ عمران آگے بڑھا اور اس نے جیب سے ایک تار نکالی اور اس کی مدد سے کار کھول کر اس نے اندر جھانکا تو عقبی طرف سیٹ کے نیچے ایک جدید انداز کی انتہائی طاقتور میزائل گن موجود تھی۔ عمران نے عقبی دروازہ کھولا اور پھر گن اٹھا لی اور اسے اٹھائے ہوئے وہ واپس سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ وہ چاروں اسی طرح بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے گن ایک طرف ٹرے میں رکھی اور پھر ایک بار پھر واپس فلیٹ سے باہر آ گیا۔ وہ اپنی کار کے قریب پہنچا اور کار سٹارٹ کر کے اسے فلیٹ کے قریب لے آیا اور پھر اسے گیراج میں بند کر کے وہ ایک بار پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ اس نے ایک ایک کر کے انہیں سٹنگ روم میں کرسیوں پر ڈالا اور پھر اسٹور روم میں جا کر اس نے رسیوں کا بنڈل اٹھایا اور واپس آ کر اس نے ان چاروں کو رسیوں کی مدد سے جکڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے ان کی تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن ان کی جیبوں میں سوائے اسلحے کے اور کچھ نہ تھا۔ البتہ ایک آدمی کی جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ مل گیا جس کے نیچے انگریزی میں صرف حرف پی چھپا ہوا تھا اور نیچے P11 کے حرف درج تھے۔ اس نے کارڈ کو پلٹ کر دیکھا، لیکن دوسری طرف سے کارڈ صاف تھا۔ اس نے کارڈ کو جیب میں ڈالا اور ایک بار پھر وہ اسپیشل روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہاں سے ایک مخصوص گیس کی تریاک والی بوتل اٹھائی اور واپس آ کر اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور اس کو ایک آدمی کے ناک سے لگا دیا جس کی جیب سے کارڈ نکلا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس نے جیب میں ڈال دیا اور پھر کرسی گھسیٹ کر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اتنی بات تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ چاروں ہی حد درجے کے بدمعاش ہیں، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ ویسے میزائل گن اور ان کا انداز دیکھ کر اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اسے ہلاک کرنے کے مشن پر آئے ہیں، بلکہ انہیں شاید یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ یہ اسے ہلاک کرنے کے لیے
عمارت کو بھی میزائلوں سے اڑا دیں، اس لیے وہ میزائل گن ساتھ لے کر آئے تھے۔ لیکن کس نے انہیں بک کیا ہے یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے جو اسے جانتا ہوگا وہ کم از کم ان نچلے درجہ کے بدماشوں کو اس کے خلاف کام کرنے کے لیے نہیں بھجوا سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے اور پھر اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ تھوڑی دیر تک تو اس کی آنکھوں میں گیس کے دباؤ کی وجہ سے دھند سی چھائی رہی، پھر اس کا شعور جاگا اور اس نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ تو نہ سکتا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا مسٹر P11؟ اوہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو باورچی تھے۔ یہ کس طرح؟ میرا نام علی عمران ہے، جسے تم ہلاک کرنے آئے تھے اور اپنے فلیٹ سمیت اڑانے کے لیے میزائل گن بھی لے کر آئے تھے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ گے تمہیں کس نے اس کام پر مامور کیا ہے، کیونکہ تم جیسے تھرڈ کلاس بدماشوں کو بھیجنے والا بھی یقیناً کوئی تھرڈ کلاس بدماش ہی ہوگا۔ تو تم ہو علی عمران؟ کاش چیف ہمیں تمہارا حلیہ بھی بتا دیتا، تو پھر میں دیکھتا کہ ہمارے ہاتھ سے کس طرح بچ سکتے تھے۔ اچھا تو تمہارا کوئی چیف بھی ہے؟ ویری گڈ، پھر تو تمہارا تعلق کسی تنظیم سے ہے۔ کس تنظیم سے ہے؟ سوری میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اور سنو، ہمیں چھوڑ دو، کسی بھی لمحے تم اپنے فلیٹ سمیت ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ ہم نے فوری طور پر چیف کو رپورٹ نہ دی تو وہ دوسرا گروپ پہنچا دے گا۔ چلو تم اپنا نام تو بتا دو۔ میرا نام بوش ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ اب چیف کا نام اور تنظیم کا نام بھی بتا دو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چھوڑ دو اور خود اس ملک سے بھاگ جاؤ، ورنہ تم بہرحال زندہ نہ رہ سکو گے، بوش نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے خاصی طاقتور اور وسیع تنظیم ہے، اب تو تمہیں سب کچھ بتانا ہوگا، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے تیز دھار آلہ بہار کھینچا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ گھوما تو کمرہ بوش کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ پھر اس سے پہلے کہ بوش کے منہ سے دوسری چیخ نکلتی، عمران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور اس بار بوش کا دوسرا نتنا بھی کٹ گیا۔ اب تم سب کچھ بتا دو گے، عمران نے خون آلود خنجر کو اطمینان بھرے انداز میں بوش کے لباس سے صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ بوش کے حلق سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں۔ عمران نے خنجر واپس جیب میں ڈالا اور اس کے ساتھ ہی اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہوک اس کی پیشانی کے درمیان ابھر آنے والی رگ پر مار دیا۔ بوش کی حلق سے یک کے بعد کئی خوفناک چیخیں نکلیں، اس کی حالت خاصی خراب ہو گئی تھی۔ یہ تو صرف ابتدا ہے بوش، دوسری ضرب کے بعد تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کسے کہتے ہیں، اس لیے جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ پانی دو، پانی، بوش نے بمشکل رک کر کہا، لیکن عمران نے دوسری ضرب لگا دی اور اس بار بوش کا پورا جسم اس طرح کانپنے لگ گیا جیسے اس کو ریشہ ہو گیا ہو۔ اس کا چہرہ خون سے تر ہو گیا، آنکھیں پھٹ کر حلقوں سے باہر نکل آئیں اور اس طرح چہرہ مسخ ہو گیا۔ اس نے اس طرح سانس لینا شروع کر دیا جیسے اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوں۔ عمران اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے فریج سے پانی کی ایک بوتل نکالی اور واپس آ کر بوتل کا ڈھکن ہٹا کر بوتل بوش کے منہ سے لگا دی۔ بوش اس طرح پانی پیتا رہا جیسے صدیوں کے پیاسے کو اچانک پانی دیا جائے۔ وہ گھٹا پانی پیتا جا رہا تھا۔ جب بوتل میں موجود پانی آدھے سے زیادہ خالی ہو گیا تو عمران نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کے اس نے بوتل ایک طرف رکھ دی۔ بوش بے اختیار لمبے سانس لے رہا تھا۔ اس کی انتہائی خستہ حالت خاصی حد تک سنبھل گئی تھی۔ یہ تمہارے پاس آخری چانس ہے، اب تیسری ضرب کے بعد تمہارا ذہن معاف ہو جائے گا اور تم لاشعوری طور پر سب کچھ بتاؤ گے، لیکن پھر چونکہ تمہارا ذہن درست نہ ہو سکے گا اس لیے مجھے تمہیں گولی مارنی پڑے گی، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ مجھے تم جیسے تھرڈ کلاس گنڈوں کے ہاتھوں خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا، عمران نے کہا اور ایک ضرب لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، یہ انتہائی ہولناک ہے، رک جاؤ، اس بار بوش نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ بولتے جاؤ ورنہ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا تعلق پرنس سنڈیکیٹ سے ہے، میرا نمبر P11 ہے، یہ میرے ساتھی ہیں، ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ کنگ روڈ کے فلیٹ میں رہنے والے علی عمران نامی آدمی کو ہلاک کر دیا جائے، اور اس کا فلیٹ کیوں نہ چاہے میزائلوں سے ہی ہلاک کر دیا جائے، اسے ہر صورت میں ہلاک ہونا چاہیے، اس لیے ہم یہاں آئے تھے، لیکن فلیٹ پر تم نہ تھے اور پھر تم یہاں آ گئے۔ یہ پرنس کون ہے، کہاں رہتا ہے اور یہ سنڈیکیٹ کیا کرتا ہے؟ پرنس کا اصل نام جیمز ہے، وہ پرنس جیمز کہلاتا ہے، سنا ہے کہ کارمن کا رہنے والا ہے، اس نے یہاں بے پناہ دولت خرچ کر کے سنڈیکیٹ بنایا ہے، وہ انتہائی شفاق اور بے رحم آدمی ہے، لیکن اتنا فیاض بھی ہے کہ وہ اپنے کام کرنے والوں کو اس قدر معاوضہ دیتا ہے کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے دارالحکومت کے بڑے گنڈے اس کے سنڈیکیٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔
وہ منشیات کے اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے اور اس کا نیٹ ورک پورے دارالحکومت میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ یہاں کے اعلیٰ حکام کو بھی بلیک میل کرتا ہے، اس لیے کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ کب سے یہ سنڈیکیٹ کام کر رہا ہے یہاں؟ چیف تو یہاں 4-5 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن سنڈیکیٹ نے کھل کر کام 1 سال سے کرنا شروع کیا ہے۔ ہم سنڈیکیٹ کے پیشہ ور قاتل سیکشن سے تعلق رکھتے ہیں، بوش نے کہا۔ یہ پرنس جیمز رہتا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آتا، اس کا صرف نام اور حکم چلتا ہے۔ اسے کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ اس کے قریبی آدمی بھی اسے نہیں جانتے۔ تمہیں کس نے آرڈر دیا تھا؟ ٹونی نے۔ وہ کنگ کلب کا مینیجر ہے، وہ پرنس جیمز کا نمبر 2 ہے، وہی ہمارا باس ہے۔ کہاں رہتا ہے یہ ٹونی؟ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ کنگ کلب میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ تفصیل کا علم نہیں ہے۔ تم نے رپورٹ فون پر دینی تھی یا ٹرانسمیٹر پر؟ میں خود جا کر اسے رپورٹ دیتا ہوں۔ وہ فون یا ٹرانسمیٹر کی کال نہیں سنتا، مجھے بھی اس کے پاس جانے کے لیے خصوصی الفاظ دہرانے پڑتے ہیں۔ جب وہ ایک کلب کا مینیجر ہے تو پھر وہ کیسے کسی سے نہیں ملتا؟ عمران نے کہا۔ سارا کام اس کے اسسٹنٹ کرتے ہیں، اس کا آفس کنگ کلب کے تہہ خانوں میں ہے۔ وہ خود صرف خاص آدمیوں سے ملتا ہے، اور پھر وہاں بھی قدم قدم پر پہرے دار موجود ہیں اور باقاعدہ کوڈ دہرانے پڑتے ہیں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تم کیا کوڈ دہراتے ہو؟ P11 کوڈ اور کارڈ دیتا ہوں۔ کارڈ کسی خاص مشین میں چیک کیا جاتا ہے اور پھر اجازت ملتی ہے۔ کیا وہ بھی کارمن باشندہ ہے؟ نہیں، وہ کافرستانی ہے۔ اس کا نمبر کیا ہے؟ میرا مطلب ہے جیسے تمہارا نمبر P11 ہے۔ مجھے نہیں معلوم، کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ اس سے یہ معلوم کر سکے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اصل چیف پرنس جیمز ہے؟ ہم جانتے ہیں، ٹونی خود بھی یہی کہتا ہے کہ یہ حکم پرنس جیمز کا ہے۔ اس کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو بوش نے حلیہ بتا دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اٹھ کر وہ دوسرے کمرے میں الماری سے ٹرانسمیٹر نکال لایا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر اٹینڈنگ یو اوور۔ تھوڑی دیر بعد کہا، کہاں ہو تم اس وقت؟ میں گرین ووڈ ہوٹل میں ہوں باس۔ کسی پرنس جیمز اور اس کے سنڈیکیٹ کے بارے میں سنا ہے؟ یس باس، گزشتہ 1-2 سالوں سے یہ نام سننے میں آیا ہے۔ اس کا کاروبار منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ ہے، ویسے 3rd کلاس گنڈوں پر مشتمل ہے یہ۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کا چیف پرنس جیمز کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ عمران نے کہا۔ میں نے ابھی تک تو اس طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ میرے لیے یہ صرف 3rd کلاس لوگ ہیں۔ ایسے تو کئی سنڈیکیٹ یہاں کام کرتے ہیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، اس سنڈیکیٹ کے 4 گنڈے جو پیشہ ور قاتل ہیں اور جن کا میں سے ایک کوئی بوش ہے، مجھے ہلاک کرنے اور میرے فلیٹ کو میزائلوں سے اڑانے آئے تھے۔ یہ تو اتفاق ہے کہ جب وہ فلیٹ پر پہنچے تو میں وہاں موجود نہیں تھا۔ میں بھی اس وقت یہاں پہنچا تھا، اس لیے میں نے انہیں کور کر لیا۔ اس بوش نے بتایا کہ اس کا تعلق پرنس سنڈیکیٹ سے ہے اور پرنس جیمز کسی کے سامنے نہیں آتا، اس کا صرف نام اور حکم چلتا ہے، اور وہ کارمن باشندہ ہے، جبکہ قتل کا ٹاسک کنگ کلب کے مینیجر ٹونی نے نہیں دیا ہے، اور وہ کوئی کافرستانی قومیت کا آدمی ہے، انتہائی خفیہ رہتا ہے اور نہ ہی کال اٹینڈ کرتا ہے اور نہ ٹرانسمیٹر۔ اوور، کیا یہ بھی پیشہ ور قاتل ہے اور یہ بھی اس پرنس جیمز کے ساتھ منسلک ہے؟ لیکن اس سے پہلے تو کبھی اس نے ایسا کام نہیں کیا جیسے آپ کے آدمی کے خلاف کام کرے۔ یقیناً اسے کسی اور نے ہی کام دیا ہوگا۔ آپ حکم دیں تو اس ٹونی سے معلوم کر لوں، ٹائیگر نے کہا۔ کیا تم اس تک پہنچ سکتے ہو؟ ویسے تو میں کبھی اس کے پاس نہیں گیا، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ حکم دیں، کیا کرنا ہے؟ آپ کے حکم کی ہر صورت میں تعمیل ہوگی۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم کنگ کلب پہنچو، میں خود وہاں آ رہا ہوں۔ میں ٹونی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اوور، عمران نے کہا۔ آپ حکم دیں تو میں اسے اغوا کر کے رانا ہاؤس لے آؤں؟ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، اتنی لمبے چوڑے کھڑا کی ضرورت نہیں ہے، باتیں ہی معلوم کرنی ہے، وہیں معلوم کر لوں گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوکے باس، آپ آ جائیں، میں وہاں موجود ہوں گا، ٹائیگر نے کہا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے الماری میں رکھ دیا، اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، یہاں میرے فلیٹ پر کچھ لوگ موجود ہیں، یہ لوگ مجھے ہلاک کرنے آئے تھے اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں یہاں ہلاک کروں، کیونکہ پھر سلیمان کو سارا فلیٹ دھونا پڑے گا۔ تم جوانا کے ساتھ آؤ اور انہیں اٹھا کر رانا ہاؤس لے جاؤ، پھر ہلاک کر کے ان کی لاشیں بھر کی بھٹی میں ڈال دینا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ریسیور رکھا اور واپس سٹنگ روم میں آ گیا۔ بوش ہوش میں تھا، جبکہ باقی ہر طرح سے بے ہوش تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ بوش کچھ کہتا، عمران نے ہلکی سی تیزی سے گھوما
اور بوش کی کنپٹی پر پڑنے والی ایک ہی ضرب اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ کا سبب بنی اور اسی گردن گر گئی۔ اسی لمحے عمران کو بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اسے پتہ چل گیا کہ سلیمان آیا ہے۔ عمران سٹنگ روم میں گیا۔ سلیمان شاپنگ بیگ اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ سلیمان، سٹنگ روم میں 4 آدمی موجود ہیں، یہ مجھے ہلاک کرنے اور فلیٹ کو میزائل سے اڑانے آئے تھے۔ میں نے انہیں بے ہوش کر کے باندھ دیا ہے۔ جوزف کو میں نے بلایا ہے، وہ جوانا کے ساتھ انہیں لے جائے گا۔ میزائل گن بھی وہاں پڑی ہوئی ہے اور نیلے رنگ کی کار بھی باہر موجود ہے۔ جوزف کو کہہ دینا کہ وہ یہ کار بھی لے جائے گا۔ اسے کہہ دینا کہ کار کو کسی ویران جگہ میں چھوڑ دے۔ عمران نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا تو سلیمان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، یہ کون ہے اور آپ نے کس طرح ان چاروں پر قابو پا لیا؟ سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آخر تمہارے ہاتھ کی پکی ہوئی مونگ کی دال کھاتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مڑ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ آیا تو اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ عمران نے سلیمان کو دروازہ بند کرنے کے لیے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔